رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے قرب قیامت میں مسلمان تعداد میں تو بہت ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی مانند ہوگی، ان کو کوئی بھی روند کر رکھ دے گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی مال اور زندگی سے محبت اور موت سے خوف، یعنی سہل پسندی۔ دیکھنا، جب روس اور امریکہ مسلمانوں پر بمباری کر جاتے تھے تو مسلم حکمرانوں اور مسلمانوں کی نمائندہ تنظیمیں وہاں مرہم پٹی کرنے پہنچ جایا کرتی تھی، اور سعودی عرب اور امارات وغیرہ انہی طاغوت کے چمچوں کے واسطے سے ہی امداد دے کر فرض پورا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اب تو یہ حکمران اس مرہم پٹی والے نرسنگ کے کردار سے بھی گئے۔ دنیا دار مسلمانوں کی تو بات کرنا بھی عبث ہے کہ ان کی زندگی کا تو مقصد ہی دنیا ہے، لیکن یہ مذہبی مسلمان جس مقصد کے دعوے دار ہیں، یہ اس مقصد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان ممتاز قادری، سمیع الحق اور مولانا خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہم کی جیسوں کے جنازے لاکھوں کی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب جنازے پڑھنے پر کون سا کوئی شامت آ جاتی ہے؟ کون سا طاغوت سے کوئی مالی و جانی نقصان کا اندیشہ ہے؟ اب رہی بات باطل سے ٹکرانے کی، تو اس سے پر جلتے ہیں اور تن آسانی آڑے آ جاتی ہے۔ کاروبار و املاک، خاندان اور جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ مقرر عرض ہے کہ مذہب کو بھگتنا آسان ہے اور دین پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے۔ کلمہ حق بلند کرنا، ظالم کو للکارنا، اعلیٰ عصری اور دینی امتزاج کے حامل دینی اداروں کے ذریعے نسلیں تیار کرنا جو دنیا دار عصری علوم کی درسگاہوں پر سبقت لے جائیں، بہت مشکل کام ہے، بلکہ ایسا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی مفقود ہے۔ چلے کاٹ کر حلوے مانڈے کھا رہنا، بال کی کھال اتارنے والے مناظرے کرنا، بدعات پر اصرار کرنا اور ان پر عمل نہ کرنے والوں کو گالیاں اور کمتر مسلمان سمجھنا، اپنے مخالفین کی تکفیر کرنا اور پھر کسی کی موت پر چند لمحے افسوس کر کے جنازہ پڑھ لینا نسبتاً آسان کام ہے کہ اس سے کون سی فرعونوں کی طرف سے شامت آ جاتی ہے۔ کیا مسلمان حالت مکہ میں ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں نے مکہ میں کیسی کیسی صحبتیں برداشت کی تھیں؟ شدید بھوک، معاشرتی اور خاندانی تعلقات کا بائیکاٹ، استحصال، تشدد برداشت کیے اور عزیزوں و اقارب کی جانوں کی قربانیاں دی، یہاں تک کہ ہجرت کر لی، لیکن اپنے مقصد پر عمل سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کیا مسلمان حالت مدینہ میں ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کے بعد بے سر و سامان مسلمانوں نے 2 سال کے اندر ملت واحد کی صورت مشرکین مکہ کے سٹیٹس کو چیلنج کرتے ہوئے پہلی جنگ غزوہ بدر کی صورت میں برپا کی تھی، اور یہ جنگ دفاعی نہیں بلکہ مسلمانوں کی طرف سے جارحانہ جنگ تھی، اور نہ صرف جنگ کی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فاتح قرار پا کر دھاگ بٹھا دی تھی۔ ایک بار پھر بتا دیا جائے کہ یہ ہجرت کے بعد صرف اور صرف 2 سال میں ہوا۔ ہجرت کے صرف 6 سال بعد دیگر سلطنتوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھ کر چیلنج کر دیا گیا۔ ان میں اس وقت کی 2 سپر پاورز فارس اور روم شامل ہیں۔
2 سال مزید گزرے تو مکہ فتح کر لیا گیا. فدق امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہہ دینا بہت آسان، لیکن اس دعوے کی لاج رکھنا بہت ہی مشکل ہے. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کی ایمان والے صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. سورہ البقرہ 214. رخصت کا رستہ سہل اور عزیمت کا رستہ مشکل ہے. ہر حال میں ہی رخصت کے متلاشی ایسے ہی روندے جاتے رہیں گے جب تک کہ وہ عزیمت کا رستہ اختیار نہ کریں اور جب تک کہ وہ میدان عمل میں استقامت کا مظاہرہ نہ کریں. آپ کو اور مجھے اس بات پر عہد کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، ترتیب بنانی ہوگی کہ ہم کب تک اس طرح کی زندگی گزاریں گے. ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا مکمل سٹیٹس، مکمل سسٹم، مکمل نظام مصطفیٰ اس کو لانے کی کوشش کرنی ہے.